بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشتیاق بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز مانسہرہ۔ اس وقت ہم اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان ایبٹ آباد زون میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ لائف انشورنس ایبٹ آباد زون کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ انچارج نیو بزنس انڈر رائٹنگ سیکشن کے سینئر مینیجر انڈر رائٹنگ جناب ریان فیروز صاحب، ان کی خدمات بیمہ داران کے حوالے سے اور اسٹیٹ لائف کی فیلڈ فورس کے حوالے سے بڑی گراں قدر ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جناب ریان فیروز صاحب کے ذریعہ سے ایک کارپوریشن کے اندر کام کرنے والے لوگ جو ہیں، پالیسی ہولڈر جو ہیں، ان تک ایک اچھا میسج جا سکے۔ میں شکریہ جناب ریان فیروز صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور میں یہاں سے ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان اس وقت جو ہے جنوبی ایشیا کا ایک بڑا مالیاتی ادارہ ہے اور AAA ریٹنگ رکھنے والا واحد ادارہ ہے۔ اس کی جو بیمہ داران سے ہٹ کر کنٹری کے اندر جو اس کی خدمات ہیں وہ بھی بڑی گراں قدر ہیں۔ آپ سے ہی ہم جاننا چاہیں گے، تو آپ نے اسٹیٹ لائف میں اپنے کیریئر کا آغاز کب کیا اور آپ کی پہلی پوسٹنگ جو ہے وہ کہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بخاری صاحب اپنے چینل پہ مجھے مدد کرنے کا۔ اس حوالے سے ہمارے پالیسی ہولڈر وکیل کی ادائی رشتہ دار کی جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے اسٹیٹ لائف 1994 اکتوبر میں جوائن کیا تھا۔ اسلام آباد میں میں نے ٹریننگ حاصل کی، اس کے بعد میری پہلی پوسٹنگ جو تھی وہ مانسہرہ زون میں تھی۔ اس وقت مانسہرہ سب زون کام کرنا تھا، وہاں پر میں نے 6-7 سال سرو کی ہے۔ کوالیفیکیشن میری یہ ہے کہ میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ریسرچ ورک کی ہے، تو وہاں سے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان کمپیوٹر سائنس بھی میرے پاس ڈگری موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹیٹ لائف کے اپنے قابلیت کے کورسز تھے آلموسٹ میں نے سارے کمپلیٹ کیے ہیں۔ تو 28 سال سے زائد اسٹیٹ لائف کے ساتھ میری رفاقت ہو چکی ہے سرو کرتے ہوئے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس سے زیادہ مستقل اور صلاحی ادارہ میں نے کم از کم پاکستان میں نہیں دیکھا۔ یہ وہ ادارہ ہے جو بیوہ یتیموں کے سر پر اس وقت ہاتھ رکھتا ہے جب سارے ہاتھ میں سے چھن جاتے ہیں۔ اسٹیٹ لائف نہ صرف ملک کی خدمت کرتا ہے بلکہ ایک فلاح کا ایسا کام کر رہا ہے جس کی مثال جس سے نہیں ملتی۔ اب جو کہ اسٹیٹ لائف کے انٹرنل سیکٹر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اس کے 2 ونگز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بخاری صاحب مارکیٹنگ سائڈ، اور ایک ہوتی ہے ہماری آفس سائڈ، جس کا بھی میں نے آپ کو وزٹ بھی کرایا۔ پہلے مارکیٹنگ سائڈ کی طرف آئیں گے کیونکہ یہ بڑی فیلڈ ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ خیبر سے کراچی، گلگت بلتستان سے کوئٹہ تک ہمارے دفاتر موجود ہیں، ان کے سیکٹر کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہے۔ ہمارے جو سیکٹر آفیسر ہیں، سیکٹر آفس وہاں ہوتے ہیں جہاں پر ایریا میجر صاحبان بیٹھتے ہیں اس رائٹ، وہ 250 سیکٹر آفس آل پاکستان ہے، اور ہر سیکٹر آفس میں 2 یا 3 یا 5 ایریا میجر ضرور ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو 1250 ایریا میجر ہمارے 250 سیکٹر آفیسز میں اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ایریا میجر وہ ہوتا ہے جو اپنے ایریا کے بزنس کو مینیج کرتا ہے۔ اس کے نیچے بہت بڑی فیلڈ ہوتی ہے جس میں سیل ریپرزنٹیٹر ہوتے ہیں، سینئر سیلز مینیجر ہوتے ہیں، سیلز مینیجر ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ 11,000 ہمارے ایجنسی آفیسرز ہیں۔ ایجنسی آفیسرز وہ ہیں جہاں پر ہمارے سیل مینیجر تعینات ہوتے ہیں، اور ان کے نیچے ایک تعداد میں سیل ریپرزنٹیٹر ہیں جن کو اگر ٹوٹل کیا جائے تو 1,35,000 فیلڈ فورس ہماری مارکیٹنگ سائٹ کے ساتھ انگیج ہے۔ یہ ملک کے کونے کونے سے بیمہ انشور کر کے ہمارے پاس لاتے ہیں۔ آفس کیا ہوتا ہے، ان کو پروسیس کرتے ہیں۔ آفس سائٹ کی طرف آئیں تو ہمارے پورے پاکستان میں 33 زون ہیں، یعنی ہر بڑے شہر میں ہمارے زونل دفاتر موجود ہیں۔ 33 زون جو ہیں وہ 7 ریجن پہ ڈیوائڈ کی گئی۔ 7 ریجن میں ہمارا اگر کراچی شروع کریں، سب سے بڑا ریجن ہے سدرن ریجن، اس کے ساتھ ہی حیدرآباد ریجن ہے، پھر نیچے آ جائیں تو فیصل آباد ریجن ہے، ملتان ریجن ہے،
سینٹرل ریجن ہے، پھر اس کے ساتھ نارتھ ریجن ہے، اور جو ہمارا زون ہے آباد آباد زون، یہ کے پی کے ریجن میں آتا ہے. اس کا جو ریجنل آفس ہے وہ پشاور ہے. یہ 7 ریجن جو 32 زونز ہیں، یہ اپنے پالیسی ہولڈرس کی خدمت کے لیے ہم پر کوش ہے. اسٹیٹ لائف کی جو انشورنس پالیسی ہے اس نے اب انڈسٹری کا درجہ لے لیا. جس طرح ابھی آپ نے بات کی تھی کہ پیکرا نے اس کو AAA ریٹنگ دی ہے. پیکرا کبھی بھی کسی کو AAA ریٹنگ اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ مالیاتی اور اپنے فنکشن کے لحاظ سے اسٹرانگ نہ ہو. پیکرا جو ہے یہ پاکستان کریڈٹ اینڈ ریٹنگ ایجنسی ہے جو کہ انڈسٹریز کو چیک کرتی ہے کہ یہ کس معیار کے اوپر کام کر رہی ہے. تو شکر الحمدللہ اسٹیٹ لائف کو AAA کی ریٹنگ کافی عرصہ پہلے مل چکی ہے، اور وہ مائنیٹلی اس کو دوبارہ چیک کرتے رہتے ہیں. تو ریسنٹلی جو جولائی 2022 میں رپورٹ آئی ہے، ہماری AAA ریٹنگ جو ہے برقرار ہے الحمدللہ. تو اس طریقے سے 1,35,000 کی جو فیلڈ فورس ہے اس نے ہمارے ٹوٹل پاپولیشن کو ابھی تک پوری طرح کور نہیں کر سکے. اس میں تھوڑی سی ہماری ایکسپینشن کی کمی ہے. 22 کروڑ عوام میں سے ابھی تک ہم صرف 1,30,00,000 لوگوں کو انشورڈ کر چکے ہیں، جو کہ میرے حساب سے 1% بھی نہیں بنتا، لیس دین 1% ہے. بہاری صاحب اس طرح بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے زیادہ کلائنٹس کو، پاکستانی شریف کے عامل افراد کو انشورنس کے فائدے سے مستفید کر لیا. ریحان فیروز صاحب میں یہ بھی ایک بڑا اہم جو فیلڈ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے میسج جائے کہ جو فیلڈ فورس ہے وہ چونکہ جب نئی آتی ہے تو ان کے پاس اتنی تربیت نہیں ہوتی ہے. بعد جو ہے یہاں پروفیشنل کورسز ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں وہ صرف ایک اماؤنٹ کور کرتے ہیں اور فارم وغیرہ فل کر دیتے ہیں. تو اصل مرحلہ جو ہے وہ تو آپ کے پاس پہنچ کر ہوتا ہے، اور آپ نے یہ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ یہ پالیسی اور کیا یہ اماؤنٹ اور یہ اس ٹیبل کے لیے، اس پلان کے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے. ایسے بہت سارے اعتراضات آپ کی طرف سے سامنے آتے رہتے ہیں، اور اس میں فیلڈ کے اندر بھی بعض لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ کے یہ جو انڈر رائٹنگ میں جو آبجیکشنز ہوتے ہیں، یا کیا چیز آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اس سے بیمہ دار کو کیا فائدہ آپ دینا چاہتے ہوتے ہیں، اس وقت میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اسٹیٹ لائف انشورنس کوریج جو ہے وہ ایک پروپوزل فارم کے ذریعے ملتی ہے. اس پروپوزل فارم جو ہے وہ 50 سے زائد سوالات کے جوابات پر منحصر ایک فارم ہوتا ہے. میں نے بخاری صاحب اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھتی ہے اپنی فیلڈ کی رہنمائی کے لیے. کتاب تو نہیں کہہ سکتے لیکن کتابچہ ہے، چھوٹا سا مراسلہ لکھا گیا ہے. اس میں پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ساری لکھی ہے. اس کا عنوان میں نے دیا ہے بیمہ زندگی بچت سے تحفظ تک. تو اس کے اندر پروپوزل فارم فل کرنے کا ڈیٹیل طریقہ کوسچن وائز میں نے جواب دے دیا. لیکن چونکہ اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن اپنے ایجنٹ کو ایک کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے آتھرائز کرتی ہے، جسے ہم اپنا بیمہ ایجنٹ کہتے ہیں. بیمہ ایجنٹ کیا کرتا ہے کہ کارپوریشن کے بیہاف پر پالیسی ہولڈر کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرتا ہے جس پروپوزل فارم کی شکل میں مجھ تک پہنچتا ہے. انڈر رائٹر کا یہ کام ہے کہ وہ جو کانٹریکٹ سائن کر رہا ہے آیا وہ پالیسی ہولڈرز اور ادارے کے لیے مفید ہے کہ نہیں. اس کی جو جانچ پڑتال ہے، اس کی جو سکروٹنی ہے، جو چیکنگ ہے، وہ میری ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں نے اس کانٹریکٹ کے قواعد و ضوابط کو چیک کرتے ہوئے یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو بیمہ فروخت ہونے جا رہا ہے آیا یہ پالیسی ہولڈرز اور ہماری ادارے کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں. جب فائدہ مند ہوتا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اب چونکہ ہمارے ایجنٹ سے کچھ مسٹیک ہو جاتی ہیں پروپوزل فارم فل کرتے وقت، اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ قانونی دستاویز کی صورت اختیار کر جاتا ہے جب ہم ایک کانٹریکٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں. تو کانٹریکٹ سائن کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے. پالیسی ہولڈرز جب آپ کے پاس بیٹھ جائے تو آپ اس سے 5 منٹ ایکسٹرا لے لیں، لیکن وہ ساری چیزیں جو قوائف ہیں اس سے لے لینی چاہیے. بعد میں جب ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں تو نہ صرف پالیسی ہولڈر بھی تنگ ہوتا ہے بلکہ ہمارے فیلڈ والے بھی اس پریشانی سے دوچار رہتے ہیں. تو اس کے لیے 3-4 ٹپس ہیں میری طرف سے جو میں چاہوں گا کہ فیلڈ فورس اسپیشلی اپنے پاس جب پالیسی ہولڈر کو آپ بلاتے ہیں اپنے آفس میں تو 4-5 چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. بخاری صاحب اس میں سب سے پہلے ویئنگ مشین جس پہ پالیسی ہولڈر کا وزن کیا جاتا ہے، وہ وزن جو ہے یہ بڑے انڈر رائٹنگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے.
ایک اس کا قد ناپنے کا آلہ ہونا چاہیے پیمائش کا، اس کے ساتھ پرپوزل فارم کا پورا سیٹ موجود ہونا چاہیے، اور قلم جو آپ پرپوزل فارم لکھنے کے لیے رکھیں گے وہ ایک ہی قلم سے لکھا جائے، ایک ہی صحیح سے لکھا چاہیے، ساتھ آپ کے پاس اسٹیمپ پیڈ ہونا چاہیے، اور وہ جو ڈاکومنٹ جو گائے بگائے میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں اس کا پورا سیٹ آپ کے پاس موجود ہو۔ پالیسی ہولڈر آپ کو 5-10 منٹ کے لیے ملے گا تو آپ نے وہ سارے کوائف کے اوپر اس کے سگنیچرز اور تھم امپریشن افیکٹس کروا لیں، پھر آپ کو بار بار پالیسی ہولڈر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر ڈاکومنٹ آپ کے پاس ریڈی ہو جائے گا۔ تو یہ احتیاطی تدابیر اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پالیسی ہولڈر تو بھی بڑا سینسٹیو ہے، جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے پاس جتنا ٹائم ہے اس ٹائم کو آپ میکسیمم یوٹیلائز کریں۔ ٹریننگ کورسز میں بھی گائے بگائے میں نے بتایا ہے، میری کتاب پڑھ کر تو آپ کو زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی، لیکن یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ پالیسی ہولڈر کو آپ نے سہولت دینی ہے، اور جو جو چیزیں لینی ہیں وہ ایک ہی دفعہ اس سے حاصل کر لی جائیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بخاری صاحب پریشانی والی بات نہیں رہتی۔ ریحان فیروز صاحب، آپ نے بڑی انفارمیٹو ڈسکشن جو ہے وہ کی ہے، میں یقیناً یہ فیلڈ کے لیے اور پالیسی ہولڈر کے لیے بڑی معاون و مددگار ثابت ہوں گی۔ تو یہ بھی آپ نے اس میں ذکر کیا، اور ہمارے سامنے ایک بک موجود ہے جو آپ کی تصنیف ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ کا بڑا ایک عظیم کارنامہ ہے جو فیلڈ فورس کے لیے، اور جو بھی پالیسی ہولڈر ہیں کہ پالیسی کرنے سے پہلے ہی مطلب ان کو ساری چیزوں کا اگر معلوم ہو، چونکہ جب آپ فیلڈ ورکر پالیسی لاتا ہے بہت سارے مرحلے سے گزر کے آپ تک پہنچتی ہے، تو اگر وہ پالیسی جو ہے ٹھیک طریقے سے سارے آبجیکشنز لیگل ہوں گے اور ٹرولی مطلب اس کے وہ سسٹم ہوگا، تو یقیناً جو کلیم وغیرہ ہے اس میں بیمہ دار کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، اور جب بیمہ دار کو پریشانی نہیں ہوگی تو اس سے فیلڈ فورس کا کام میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اس کتاب کو لکھنے کا آپ کو کیسے خیال آیا؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہاں پہ جو زون کے اندر سیکشنز ہیں، نیو بزنس سیکشن ہے، کیش کاؤنٹر ہے، ڈیتھ کلیم سیکشن ہے، ان کے جو کس حد تک یہ لوگ آگے کام کر رہے ہیں۔ بخاری صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ کتاب لکھنے کا خیال مجھے کیسا آیا، تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اسٹیٹ لائف میں میرا 28 سال سے زائد کا عرصہ گزر ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ جو علم میرے پاس پہنچا ہے میں دوسروں تک پہنچاؤں۔ تو یہ کتاب انشاءاللہ تعالیٰ ذریعہ بنے گی اس رفاقت کا جو میں نے اسٹیٹ لائف کے ساتھ گزاری ہے، اس پیار اور اس محبت کا جو میں نے اسٹیٹ لائف میں گزارا ہے۔ تو یہ میرا وزیر فرض ہے کہ جو علم میرے پاس ہے میں اس کو آگے ڈلیور کروں، کیونکہ علم اپنے تک رکھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کنجوسی ہوتی ہے، اور یہ واحد چیز ہے جو کہتے ہیں کہ بانٹنے سے مزید بڑھتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی 2-3-4 کتابیں اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ پائپ لائن میں ہیں، لیکن اسپیشلی اس کتاب پر آپ نے تذکرہ کیا ہے بیمہ زندگی بچت سے تحفظ تک، اس میں نے پرپوزل فارم کو فل کرنے کے سارے طریقے لکھی ہیں۔ اس میں 50 سے زائد کوشچن ہوتے ہیں، ہر کوشچن اپنی جگہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ اسٹیٹ لائف کا پرپوزل فارم نہیں ہوتا، یہ قانونی دستاویز ہے بخاری صاحب، اور اس میں جتنے قانونی پہلو ہیں ان کو بلیز خاطر رکھا جاتا ہے۔ تو میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں ایک ایک کوشچن کے آنسر کے بارے میں انہیں آگاہ کروں، تو اس میں نے ڈیٹیل طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کس طریقے سے پرپوزل فارم فل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے پورے فنکشن بتا دیے ہیں جو ہمارا پرپوزل فارم کیش کاؤنٹر کے ذریعے یہ بزنس تک پہنچتا ہے تو کن مراحل سے گزرتا ہے۔ بس جب سے رسید کاٹتے ہیں پالیسی ہولڈر کے بیمہ کے لیے تو وہ سب سے پہلے جاتا ہے ایجنسی ڈپارٹمنٹ۔ ایجنسی ایڈمنٹ کے انچارج آفتاب صاحب ہیں، لا کو بھی سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ ایجنسی میں کوڈنگ کنفرمیشن کے بعد مجھے فارم واپس کر دیتے ہیں۔ اس فارم کے اوپر میں آپ کو بتایا کہ انڈر رائٹنگ کی جانچ پڑتال کی۔ انڈر رائٹنگ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ جو کانٹریکٹ ایجنٹ نے آن دی بہاف آف دی کارپوریشن سائن کیا ہے آیا وہ قانونی تقاضے پورے کر رہا ہے، پالیسی ہولڈرز کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں۔ جب وہ فائدہ مند ہے کہ مجھے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پالیسی ہولڈر یا کارپوریشن کو نقصان کا اندیشہ ہے تو میں اس پرپوزل کو ریفیوز کر دیتا ہے یا اس کے اوپر قانونی تقاضے تھوڑے سے بڑھا دیتا ہوں۔ تو جو آپ نے بات کی تھی کہ مارکیٹنگ والے پریشان کیوں ہوتے ہیں، وہ پریشانی اس لیے ہوتے ہیں کہ میں فیوچر والی پریشانی روک رہا ہوتا ہے تاکہ بیمہ دار کو یا ادارے کو اس بیمے سے نقصان نہ پہنچے۔ فائدہ مند بزنس ہے
اور ہمیشہ ہم اس کو انکریج کرتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اسٹریٹ لائٹ کے لیے اچھا سمجھتے ہیں۔ ریحان فیروز صاحب، آپ نے بڑی ہم بات ایک ہوتی ہے، اس میں سے ایسا اہم پہلو نکلتا ہے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ آگے بھی مزید اس پر کوشچن کریں، لیکن وقت کو مد خاطر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک جو ہے میسج جو ہے اوور آل پبلک کو بھی دیں، فیلڈ فورس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، اور اس وقت ایبٹ آباد زون کا جو ایریا آف آپریشن ہے اس میں کتنے سیکٹر ہیں، اور ہزارہ ڈویژن جو ہے اس کو کہاں تک یہ آپ کا ایریا آف آپریشن جاتا ہے، اس حوالے سے بھی بتائیں، اور آپ پبلک کو اور فیلڈ فورس کو ایک میسج بھی کنوے کریں جس کے مطابق جو ہے وہ کام کر کے ان کے لیے آسانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی میں ایک بات پوچھنا ضروری سمجھوں گا کہ جو فیلڈ ورکر ہے وہ اپنی فائنینس کی حد تک، یعنی یہ کہ اس کے لیے کسی سے اماؤنٹ جو ہے وہ کور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہم ایک ایسے دور سے اور ایک ایسے ملک میں ہم جا رہے ہیں کہ جہاں پہ نماز جو ہے وہ بھی دوسرے کو موٹیویٹ کر کے پڑھانی پڑتی ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے زیادہ نیکی ملتی ہے، گھروں کے اندر اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایک ایسے دور کے اندر کہ جب جو ہے ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنا جوتا جو ہے وہ آگے سجدے والی جگہ پہ رکھتا ہے کہ کنٹری کے اندر جو ہے اوور آل جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے وہ اداروں کے اوپر سے بھی ختم ہو اور ایک دوسرے کے اوپر سے بھی ختم ہے۔ تو اس میں ضرور جو ہے آپ کا یہ جو انٹرویو ہے اور یہ میسج اور یہ ساری چیزیں یقیناً جو ہے فیلڈ فورس کو ایک اچھا میسج ہیں کہ وہ اپنا اماؤنٹ کور کرتے وقت پالیسی سمجھانے کے بعد جو فارم بھرتے ہیں اس وقت تاکہ یہ ساری چیزیں کلیئر کریں، آنے والے کل جو ہے لوگوں کو کلیم میں دشواری نہ ہو، میچورٹی میں دشواری نہ ہو، تو آپ اپنا میسج جو ہے وہ کنوے کریں۔ ستائیس کے 2022 میں بخاری صاحب 50 سال مکمل ہوئے اور 50ویں سالگرہ کے موقع پر ہمارے چیئرمین شعیب جاوید حسین صاحب نے، جو کہ بڑے ینگسٹ انرجیٹک اور ڈائنامک چیئرمین ہیں، انہوں نے اسٹیٹ لائٹ میں ماشاء اللہ بڑی تیزی سے تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آ رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اسٹیٹ لائٹ جو سروس پرووائڈ کرنے میں کوتاہی رہی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اب اس کو پورا کر سکے گی۔ گولڈن جبلی کے موقع پر ایک گولڈن انڈومنٹ پلان بھی اسٹیٹ لائٹ نے انٹروڈیوس کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پالیسی ہولڈر 20 سال کی ادا کرنے کی بجائے صرف 7 سال تک قسط دے اور پورے 20 سال کا بینیفٹ اسے مل جائے گا۔ یہ صرف گولڈن جبلی کا ایک تحفہ ہے جو اپنے پاکستانی شہریت کے عامل افراد کے لیے چیئرمین صاحب نے لانچ کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اسٹیٹ لائٹ میں وابستگی میری، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 28 سال سے زائد ہو چکی ہے، تو مجھے اسٹیٹ لائٹ سے ایک عشق ہے، ایک محبت ہے، ایک انس ہے۔ کسی بھی ادارے میں آپ جب اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو اس کی اچھی اور بری چیزیں دونوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ ہماری اسٹیٹ لائٹ میں جو کلچر پہلے تھا اب وہ چینج ہو رہا ہے، ہم اب جا رہے ہیں ماڈرنائزیشن کی طرف، ڈیجیٹلائزیشن کی ذریعے، اور چیئرمین صاحب کی بھی اور ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ پالیسی ہولڈر کو آفیسز میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، وہ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا موبائل پہ بیٹھ کر نہ صرف پالیسی ریچ سکے بلکہ پالیسی کے بینیفٹس بھی ریسیو کر سکے۔ تو اس طرح ڈیجیٹلائزیشن کا انقلاب ہو چکا ہے اور آنے والے ٹائم میں آپ صرف ایک بٹن دبا کر نہ صرف پالیسی لے سکیں گے بلکہ ایک بٹن دبا کر اپنی پالیسی کی پیمنٹ بھی اسٹیٹ لائٹ میں جمع کروا سکیں گے۔ اسی طریقے سے ہماری اسٹیٹ لائٹ جو ہے وہ دن بدن آگے نکل رہی ہے۔ فیلڈ فورس اور مارکیٹنگ کی گائیڈ ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ جب بھی مجھے ضرورت پڑی میں مختلف کورسز میں ان کو ٹرین کرتا رہتا ہوں، اور کتاب جو آپ کے آتے ہیں میری یہ بھی ان کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ نشر و ہوتی ہے۔ تو میرا جو پیغام ہے اسٹیٹ لائٹ انشورنس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ لائٹ ایک فلاحی ادارہ ہے، اس کا جو لائف فنڈ ہے 1200 ارب کے قریب ہمارا لائف فنڈ ہے۔ 1200 ارب اس لیے رکھا گیا ہے کہ خدا نخواستہ 1,30,000 ہمارے پالیسی ہولڈر ہوں، 1,30,00,000، اگر خدا نخواستہ ان سب کی بھی ڈیتھ ہو جائے تو 1200 ارب روپے میں لائف فنڈ میں ہم اس کو ادا کرنے کے قابل ہیں۔ 1300 ارب کے قریب ہمارے ایسیٹس ہیں ہر شہر میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ہمارے زونل دفاتر ہیں، اور زیادہ تر دفاتر جو ہیں وہ اپنی بلڈنگ ہیں، اسٹیٹ لائٹ کی اپنی بلڈنگز ہیں، پلازاز ہیں، اور ان کے اپنے پلاٹس بھی ہیں۔
وہاں سے جو انکم آتی ہے اس کا 97.5% ہم ریٹرن کر دیتے ہیں بونس کی شکل میں اپنے پالیسی ہولڈر کو. اتنی بڑی خدمت ایک ادارہ اگر اپنے پالیسی ہولڈر کے لیے کر رہا ہو تو اس ادارے میں سرو کرنے والے آدمی کی خواہش کیا ہوگی. تو میری ہمدردیاں بھی اسٹیٹ لائف کے ساتھ ہیں، دعائیں بھی اسٹیٹ لائف کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کو عظیم سے عظیم تر بنائے اور ہمارے پیارے پاکستان کو زندہ پائیدہ رکھے. آمین ثم آمین. بہت ہماری مفید گفتگو ہوئی. ہمارے ساتھ موجود تھے ریحان فیروز صاحب جو کہ یہاں انچارج مینیجر ہیں ایک سیکشن کے، جنہوں نے بڑی فروغ گفتگو کی اور یہ ہمیں انفارمیشن ملی اور جنرل انفارمیشن بھی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے ملازمین ہیں وہ اسٹیٹ لائف کے پاس انشورڈ ہیں. گروپ انشورنس جو تھرو ٹو پراپر چینل ان کا ڈپارٹمنٹل اسٹیٹ لائف کے پاس آتا ہے. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی ٹرسٹ والا ادارہ ہے جس کی حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے تو وہ اسٹیٹ لائف انشورنس کا ادارہ ہے. اسی طرح جو سیف کارڈ کا اسٹیٹ لائف کا پروگرام چل رہا ہے اس میں کے پی کے پنجاب اور دیگر صوبوں کے کچھ اضلاع اور اس کو مزید وسعت دی جا رہی ہے جس میں انڈور ٹریٹمنٹ میں 10 لاکھ تک فری علاج معالجہ جو ہے وہ ہر شہری کو اسٹیٹ لائف نے دیا ہے. اور وہ اسی جو ابھی ریحان فیروز صاحب نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف کے پاس 1200 ارب جو ہے لائف فنڈ ہے. اسی طرح ہسٹری کے اندر جو اسٹیٹ لائف نے ملک کے ہر مشکل وقت میں ملک کا ساتھ کیا. ایٹم بم کی بنانے تک ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو ہے وہ ایک انٹرویو بھی ہم نے دیکھا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ لائف نہ ہوتی تو آج پاکستان جو ہے وہ ایٹمی پاور نہ ہوتا. اچھی گفتگو ہوئی. اسی طرح پاکستان کے اندر حج اور عمرہ میں بھی جو 2015 کے اندر باقاعدہ پارلیمنٹ سے رول پاس ہونے کے بعد جو ہے اب جو یہاں پہ حج عمرہ پہ لوگ جاتے ہیں وہ بھی انشورڈ ہوتے ہیں. جتنے بھی لوگ دوسرے کنٹری کے اندر جاتے ہیں تو اس میں جو ایک پروٹیکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ لائف انشورنس جاری کرتی ہے. تو ادارے کے بہت بڑے کارنامے ہیں. انشاءاللہ مزید بھی اس پر ہماری جو ہے نشست ہوتی رہے گی تاکہ عوام جو ہے اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اسٹیٹ نیوز منظرہ چینل کو سبسکرائب کرنا جو ہے وہ لائک کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.